السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے لیسن میں پڑھنے جا رہے ہیں حروف نطعیہ کے بارے میں، یعنی تا، دال، طا۔ ان حروف کا مخرج ہم جانیں گے، ان کا ڈفرنس جانیں گے، پھر ان کی ہم ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف نطعیہ ہیں کیا۔ انہیں حروف نطعیہ کہا کیوں جاتا ہے؟ نطعی جو ورڈ ہے یہ عربی میں تالو اور مسوڑوں کے درمیان کھردری جگہ کو عربی میں نطعی کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے جو سامنے والے اوپر کے دو دانت ہیں، ان کی بیک سائڈ پر جڑوں کے پاس تھوڑا سا پیچھے ہم اگر اپنی فنگر سے ٹچ کر کے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کھردری جگہ یعنی ایک جگہ محسوس ہوگی، وہاں پہ ہلکی ہلکی لائنز سی ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ جو جگہ ہے یہ ہی ان حروف کا مخرج ہے۔ تو مخرج اس کا بیسیکلی زبان کی نوک یعنی رأس اللسان ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگے۔ ثنایا علیہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے کے دو دانت، انہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے۔ اب ان حروف میں فرق کیا ہے؟ ان کے درمیان فرق صرف اور صرف تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا۔ پر اور باریک پڑھنے کا فرق اس طرح سے ہے کہ تا اور دال دونوں باریک ہیں، مرقق پڑھے جانے والے حروف ہیں، یا ہم انہیں حروف مستفلا بھی کہتے ہیں، جبکہ طا جو ہے وہ مفخم یعنی پر پڑھا جانے والا حروف ہے، حروف مستعلیہ میں آتا ہے۔ یہاں پر آپ نے آواز کو یاد رکھنا ہے اس کی پریکٹس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو تا اور طا خاص طور پر ان دونوں میں ڈفرنس کرنے کے لیے آپ نے ساؤنڈ کو ایز اے ٹرک یاد رکھنا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم تا اور دال پڑھیں گے تو ہماری آوازیں باریک رہیں گی، اور طا پڑھیں گے تو ہماری آواز موٹی ہو جائے گی، جیسا کہ آ، تا، تا، آ، طا، طا۔ خاص طور پر ساؤنڈ پر دھیان دے کر اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تبھی ہم تا اور طا کی درست ادائیگی کر پائیں گے، ورنہ تا اور طا میں بہت زیادہ مسٹیک کرتی ہیں اسٹوڈنٹس، بالکل بھی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، یا تو طا پڑھتی ہیں یا پھر تو کر دیتی ہیں، بالکل ہی ہونٹ گول گول کر، ہونٹ بالکل بھی گول نہ ہو، ہلکا سا ہونٹوں کا شیپ چینج ہوتا ہے، لیکن منہ کھول کر پڑھنا ہے، تو کر کے بالکل گول کر کے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے؟ تو آ، تا، آ، تو۔ اس طرح سے ڈفرنس اچھی طرح سے پہلے ان آوازوں کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے مشق کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے حرکات کے ساتھ، جزم کے ساتھ، اور تا اور طا والے حروف کے ساتھ۔ حرکات کے ساتھ یعنی کہ زبر زیر پیش لگا کر، جیسا کہ تا، تی، تو، دا، دی، دو، طا، طی، طو۔ پھر ہم لگائیں گے جسم کے ساتھ، ات، 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 اد، 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 اط، اط، اط۔ یہاں پر دال اور طا میں نے قلقلہ کیا، اس کا بھی ایک الگ ٹاپک ہوگا جو ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم تا اور طا والے حروف کی پریکٹس کریں گے، یعنی قرآن پاک میں جو ایسے حروف ہیں جہاں پر تا اور طا اکٹھے آ رہے ہیں ان کی ہم پریکٹس کریں گے، جیسا کہ متطہرین، متطہرین، صراط المستقیم، صراط المستقیم۔ جہاں پر بھی تا اور طا ایک ساتھ آتے ہیں وہاں بھی لازمی مسٹیک ہو جاتی ہے، اور دوسرا طا کی ہم اگر حروف تہجی میں ٹھیک ادائیگی کر بھی لیتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم پھر دھیان نہیں دیتے، اور تا طا دونوں سیم طرح سے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ طا زیر کے ساتھ اور طا پیش کے ساتھ تو بالکل بچے پر کر ہی نہیں پڑھتے نا، وہ تی پڑھیں گے، تو پڑھیں گے، طا کا مخرج نہیں ٹھیک ادا کرتے۔ تو اس چیز کو خاص دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے
بچوں کو بہت قرآن پاک ہاف قرآن پاک پڑھ جائیں گے، 10 پارے 15 پارے، اور ان کی ہم یہی چیزیں ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے حروف مستعلیہ ٹھیک پڑھنے ہیں، آپ نے حروف مستعلیہ ٹھیک پڑھنے ہیں۔ تو ہم نے اس کی اتنی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم نے یہیں پر اتنی پریکٹس کر کے آگے جانا ہے کہ آگے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ نے حرکات، جزم اور تاطع والے حروف کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے علاوہ لیسن میں ابھی آپ لوگوں کو لکھ دوں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگوں نے وہ لیسن بھی سینڈ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔